बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान अफराज नाजिश आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारा 50-50 न्यूज़। ये चैनल बनाने का एक ही मकसद है कि हमारे मुल्क के अंदर जो आप लोगों के बयानात सुनते हैं, जो सियासी हालात हैं, उनका जो तज्ज़िया किया जा रहा है मीडिया के ऊपर, उस हवाले से हम लोगों ने आपको कुछ हक़ाइक़ बताने हैं। सबसे पहले मैं अपने कायद आज़म जनाब मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का बेहद शुक्रगुज़ार, अल्लाह उनको जन्नत में उनके दर्जात बुलंद करे। आप सब पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ऐसी हज़ारों जश्न आज़ादी मनाने की आपको हिम्मत दे, तौफीक दे, और वतन के साथ आपको वफादार रहने का भी हौसला दे। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि तनकीद होती है कि हम जश्न आज़ादी जब मनाते हैं तो उसमें क्या हकीकत में हम लोग इस आज़ादी के हकदार थे? मेरा सवाल ये भी है आपसे कि क्या हम लोगों ने आज़ादी ली है 14 अगस्त 1947 को, या अलहदगी ली है? मैं क्योंकि एक तहकीक का तालिब इल्म हूँ, रिसर्च मेरा बेसिक काम है और मैं एक मैगज़ीन का एडिटर भी हूँ, तो मेरी जो रिसर्च थी वो ये थी कि हम लोग ग़ुलाम नहीं थे, आज़ादी ग़ुलामों को मिलती है। हम लोगों ने कई सौ साल तक बर सग़ीर में हुकूमत की, हमारे मुसलमान हुक्मरान भी थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक सोची समझी स्कीम के तहत बर सग़ीर में अंग्रेज़ दाखिल हुए, एक कंपनी बनती है, उसके तहत वो सिर्फ कारोबारी नुक्ते नज़र से नहीं आते, उनका जो मफादात थे वो बर सग़ीर के अंदर, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो उनके वो मफादात थे कि जिनको वो हासिल करना चाह रहे थे। वो कौम थी। तो कौम हमेशा अपनी कौम के बारे में बेहतर सोचती है। उसका जो रहनुमा होता है वो कभी अपनी पार्टी का, अपने एक मखसूस इलाके का नहीं सोचता, अपनी बिरादरी का नहीं सोचता। आप अंग्रेज़ को देखेंगे, वो एक कौम है, उन्होंने अपनी कौम का सोचा। एक शख्स आता है, वो यहाँ सर्वे करता है और जाके अपने हम ख्याल बिजनेसमैन को इकट्ठा करता है और उनको कहता है कि हमारी कौम को, हमारे मुल्क को, बरतानिया को ये फ़ायदा हो सकता है। तो वो इन मफादात को लेने के लिए प्लानिंग करते हैं और वो उनको 50 साल से ज़्यादा तो अरसा इसमें गुजर जाता है कि उनको इजाज़त ही नहीं मिलती। बिल आखिर वो कामयाब होते हैं, क्योंकि जिस मकसद के लिए आप कौमों की नीयत जब देखता है अल्लाह ताला भी, तो वो ये नहीं देखता कि ये मुसलमान है गैर मुस्लिम है। तो उन्होंने भी कामयाबी बिल आखिर हासिल कर ली। और हमारे आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र जो हैं, वो जिस तरह मज़ूल हुए और जिस तरह उसके बाद के हालात व वाक़यात हुए जंग आज़ादी 1857 के बाद, तो आप लोग भी देखें कि खिलाफत उस्मानिया के ऊपर भी साजिशों के ज़रिए उसको नाकाम करने की कोशिश हुई, जिसमें हमारा बर सग़ीर भी उसमें खिलाफत राशिदा के हवाले से यहाँ पे तहरीक खिलाफत भी चली। तो मुख्तसर ये है कि क्या हम लोग वाकई आज़ाद हुए थे? तो मैं एक खुशखबरी, एक अच्छी बात आपको जो रिसर्च में वो बताऊँ कि दुनिया में एक वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, जो मिल्लत इस्लामिया पे बना, जो किसी कौम के ऊपर आज़ाद नहीं हुआ। पाकिस्तानी नाम बाद में पड़ा पाकिस्तान, और इस वजह से हम आज पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कौम कहलाते हैं। अभी हमें कौम बने हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, 73 साल हुए हैं। तो इन 73 सालों में हम लोगों के अंदर जो बेशुमार खामियां, कोताहियां नज़र आती हैं, तो ये कोई भी कौम होती, हम क्या कोई भी कौम होती, किसी भी कौम को कह लें, उनके 100 साल भी इतनी ही मुश्किलात पेश आती। तो मायूस या नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अच्छे हुक्मरान भी मिले हैं, मुखलिस भी मिले हैं, अगर हमें कोई थोड़े से गलत भी मिले हैं तो भी हमारी कौम क्योंकि बुनियादी मराहिल में है, तो हम लोग कौम बन रहे हैं, तो इसी में कोताहियाँ गलतियाँ होती हैं। हम अभी इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारा 50-50 न्यूज़ चैनल आपको ये आज़ादी देता है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, आप इसको लाइक करें या ना करें, हमारी तरफ से आज़ादी है। अगर आपको लगे कि कहीं आपकी दिल की बात होती है तो आप अपने दोस्तों को हमारे इस न्यूज़ चैनल जिसका नाम है 50-50 न्यूज़, इसको ज़रूर बताइएगा, दोस्तों को लिंक शेयर कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको भी अच्छा नहीं लगा तो किसी और को भी हो सकता है, आपके हम ख्याल लोगों को भी अच्छा ना लगे। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है 50-50 न्यूज़ का वो ये है कि हम लोग खबर के हक़ाइक़ को आप तक लाएंगे। 50% हमारी खबर की बात होगी और 50% हमारा एनालिसिस होगा, जो मौजूदा सूरत हाल में हमारे वतन अज़ीज़ को जो मसाइल हैं, जिसमें सियासी माहौल है, जिसमें महंगाई है, जिसमें नौजवानों की बेरोज़गारी के हवाले से बात है, जिसमें बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारे हालात व वाक़यात हैं। हमें आवाम से पता चलता है जी हमें अरब के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें आवाम से पता चलता है जी अमेरिका गलत नहीं है, हमें आवाम से पता चलता है कि हमें इसराइल के साथ
اس کو تسلیم کرنا یا نہیں کرنا، ہمیں انڈیا کے ساتھ ہمارا عمومی رویہ کیا ہوتا ہے، ہمیں چائنا کے ساتھ، ہمیں ایران کے ساتھ، ہمیں ترکی کے ساتھ، ہمیں سعودی عرب کے ساتھ، مڈل ایسٹ، ان تمام معاملات میں ہم لوگ خود ایک رہنما بن چکے ہیں۔ آپ ہم سے کوئی بات کیجئے، ایک بیماری کا ذکر کیجئے، 100 نسخے میں دے دوں گا۔ آپ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بات کریں، کئی اچھے سکولوں کے نام میں بتا دوں گا۔ آپ بین الاقوامی طور پہ ہمارے امور خارجہ کیا ہونے چاہیے، ہمارے ایک گدھا ریڑھی والے کو بھی پتہ ہوگا، ایک ٹانگے والے کو، ایک رکشے والے سے پوچھیں گے تو وہ بھی بتائے گا کہ امریکہ کو گالیاں دو جی، غلط ہے، فلان ہے، یہ ہمارے سازشیں ہو رہی ہیں۔ یعنی کہ عمومی طور پہ دیکھا جائے تو شعور ہماری قوم میں بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے روزگار سے بھی ہے، ہمیں اپنے ملک کے حکمرانوں سے بھی ہے۔ آج یعنی کہ دیکھا جائے تو پچھلے 10-15 سالوں میں سمجھتا ہوں جب سے مشرف آیا تو یہ پتہ چلا کہ ہماری قوم کے اندر یہ شعور آ رہا ہے کہ کون اچھا ہے برا ہے۔ آج مہنگائی کے اوپر بھی شور شرابہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، آپ کو بھی پتہ چلتا ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ پاپا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ فلاں نے ایسا کیوں کیا، فلاں نے ایسا کیوں کیا۔ تو یہ شعور اچھی چیز ہے، یہ قوموں کو آخری جو مرحلے ہوتے ہیں ان میں یہ شعور بہت اہم ہوتا ہے۔ تو آج ہماری قوم میں، پاکستان میں یہ شعور بڑھتا جا رہا ہے، تو ہم اس پہ بھی بات کیا کریں گے۔ تو آج جشن آزادی کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام تھا کہ ہم آزادی کیوں مناتے ہیں، کیا ہم آزادی کے حقدار تھے؟ اگر ہم حقدار ہیں تو جو لوگ وہاں پہ مسلمان رہ گئے ان کی کیا سوچ تھی؟ تو آپ کو لگے گا کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ ہمیں کچھ اور بتاتی ہے۔ ہمارا سلیبس، ہمارا نصاب جو ہے، جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں یا خود پڑھیں ہیں، اس کے اندر بے شمار کوتاہیاں، خامیاں نظر آتی ہیں۔ کیوں کہ ہمارے اندر ہی مسلمانوں کو جو زوال ہے وہ کبھی بھی غیر مسلم کی وجہ سے نہیں آتا۔ آپ تحقیق کر لیجئے کہ مسلمان جب بھی زوال میں گئے ہیں، ان کے اپنے غداروں نے، ہم میں سے لوگوں نے، لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو، دوسری قوموں کو، دوسرے غیر مسلموں کو مل کے ہمیں تباہی کے رستے پر لے کر گئے ہیں۔ تو آج ہم یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کے لیے انشاءاللہ ایک اچھا سوچتے ہیں۔ اگر آپ کلرک ہیں، اگر آپ چوکیدار ہیں، اگر آپ رکشہ چلاتے ہیں، اگر آپ ایک اچھے عہدے پر ہیں، تو آپ صرف اپنی ذمہ داری پوری کر لیں جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں، میرا وطن خود بخود ترقی کرنے لگ جائے گا۔ آپ اس کے حکمران اس کو اچھے دے دیں، وہ سلیکشن تو ہمارے اختیار میں نا، لوگوں کی باتوں میں نہ آئے۔ مت آئیں عمران خان کی بات میں، آپ کا اپنا شعور کیا کہتا ہے، مت آئیں نواز شریف کی بات میں، مت آئیں آصف زرداری کی بات میں، اپنے وطن سے مخلص ہو جائیں۔ جب آپ اپنے وطن کے لیے سوچیں گے، آپ یقین کیجئے کوئی سیاستدان، کوئی رہنما آپ کے اوپر حکمرانی نہیں کر سکتا، اپنا نظریہ آپ کے اوپر تھوپ نہیں سکتا۔ آپ پاکستانی ہیں، سب سے پہلے آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، آپ اللہ کو جواب دیں، اس کے بعد آپ اپنے وطن کو جواب دیں۔ آپ کے وطن نے آپ کو شناخت دی ہے، آپ کے وطن نے آپ کو پہچان دی ہے، اس پہچان کا آپ اس کو کیا اجر دے رہے ہیں، کیا صلہ دے رہے ہیں اپنے وطن کو؟ آپ ایک قوم امریکہ کو دیکھ لیں، وہ گریٹر امریکن بننے کے لیے کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں۔ گریٹر بریٹن کا نام سنا ہے آپ نے، برطانیہ کا، وہ اپنے وطن کے لیے کیا سوچ رہے ہیں۔ یورپ میں آپ جرمن کو دیکھ لیں، وہ انگریزی بولنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ فرانس والوں کو دیکھ لیں، آپ کے اندر ایسا کیا ہے؟ آپ احساس کمتری کا کیوں شکار ہیں؟ اکثر ہمارے ساتھی کہتے ہیں پاکستان میں ترقی نہ ہونے کی وجہ ہمارا نظام تعلیم ہے۔ میرا نظریہ آپ کے اس سوال سے مختلف ہے۔ نظام تعلیم کوئی بھی ہو، آپ ایک چیز اپنے خاندان کے اندر واپس لے آئیں، وہ ہے تربیت۔ آپ دیکھیے گا کہ نظام چاہے انگلش میڈیم ہو، چاہے اردو میڈیم ہو، چاہے مدرسے کا نظام ہو، چاہے کوئی اور ٹیکنیکل آپ کی تعلیم بچہ لے رہا ہو، لیکن اگر آپ کی تربیت اچھی ہے، آپ نے اس کو ایک اچھا انسان بننے کے گر سکھا دیے ہیں، وہ جس زبان کو مرضی بولے، وہ آپ کا ادب کرے گا، احترام کرے گا، وطن کا غدار نہیں بنے گا، وہ اچھے حکمران سلیکٹ کرے گا۔ حکمران وزیر اعظم تک نہیں ہوتے، پہلے ایم این اے بنتے ہیں، ایم پی اے بنتے ہیں، تو تب ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ آپ تب جب الیکشن کے دن ہوتے ہیں قطعاً جذباتی نہ ہو، بہترین یہی طریقہ ہے، اور اپنے وطن کے لیے اچھے لوگوں کو، ان کے کردار کو دیکھیں، ان کے اوپر ان کے فلیگ کو مت دیکھیں۔ یہ جو سیاسی جماعتیں یہ بعد میں بنی ہیں، سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا ہے، اس کے بعد کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا ایجنڈا ہے۔ تو میری سب سے آپ دوستوں سے، پاکستانیوں سے گزارش ہے، جو احباب مجھے جانتے ہیں تو ان سے بھی میری گزارش یہی ہے کہ ہمارا مقصد اچھا ہے۔ یہ 50-50 نیوز یہ میرا نہیں ہے، میں نے بنایا ضرور ہے، یہ آپ سب لوگوں کا ہے۔ تو آپ سب لوگ میرا مواد ہیں، آپ سب لوگ میری زبان ہیں، آپ سب لوگ میری آنکھیں ہیں، تو آپ ہی مجھے سپورٹ کریں گے۔ آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، مت اپنے آپ کو برا کیجیے، مت گالیاں دیجیے۔ سب سے خوبصورت احتجاج جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو اچھے طریقے سے پہنچائیں۔ تو یہ ایک پلیٹ فارم جو پوری دنیا میں اس وقت کامیابی سے چل رہا ہے، یوٹیوب کا، تو اس میں ہم بھی ایک ایفرٹ کر رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ مل جائیے، میرے دوست میرے ساتھ ہیں، اور جتنے بھی دوست ہیں میں ان سب کا تعارف بھی کرواؤں گا،
اور یہاں تک لانے میں جن دوستوں کا میرے ساتھ تعاون ہے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. میرے مرحوم استاد ہیں, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, اسلم کولسری صاحب. تو اس سے پہلے شاہ نواز نجمی صاحب پی ٹی وی میں, وہ مجھے لانے والے, اور اس سے بھی پہلے مجھے صحافی بنانے والے جناب سید محمد فروخ رضا ہاشمی صاحب ہیں. میرا تعلق ملتان سے ہے, تو میں کیا کرتا ہوں یہاں لاہور کے اندر بیٹھ کر, تو یہ ساری چیزیں میں اگلے جب میں دوسرا پروگرام کروں گا, تیسرا انشاءاللہ, تو میں آپ کو اپنے بارے میں بھی کچھ بتاؤں گا. ان دوستوں کا میری زندگی میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو میرے اس ریکارڈنگ میں میرے معاون ہیں جناب محمد عثمان صدیقی صاحب اور چودھری ذوالقرنین صاحب, جنہوں نے اب مجھے ہمت دی, حوصلہ دیا. میرے اور ساتھی ہیں جناب سید نعیم زیدی صاحب ہیں, ضمیر نشائی صاحب ہیں, ولید اوان صاحب ہیں, بابر صاحب ہیں, تو اور بھی بے شمار. میں سب کے باری باری کریڈٹس دوں گا سب کو. میری اکیلی زندگی ویسے تو لگتا ہے کہ ایک زندگی ہے, لیکن اس میں بہت سارے میرے دوست ہیں. تو مجھے اجازت دیجیے, اس پروگرام کا جو بیسک جو سوال تھا شروع میں, وہ میں نے آپ سے بھی کہا ہے کہ ہم لوگ غلام نہیں تھے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے. ہم اس ملک کے آزاد شہری ہیں, ہم اس برِ صغیر میں بھی آزاد تھے. ہم لوگ علیحدہ ہوئے ہیں ہندو سے اور انگریزوں سے, اور اس کے اوپر ہمارا رب کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے. جشن آزادی میں 2 نفل شکرانے کے ضرور پڑھیے گا, اور ضروری نہیں 14 اگست کو, جب بھی توفیق ہو آپ کسی وقت بھی یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں. آپ کسی وقت بھی اپنی نیت بنا لیں کہ میں نے پاکستان کے ساتھ مخلص ہو جانا ہے. اپنا کام, اپنا جو بھی کر رہے ہیں آپ, جو بھی کر رہے ہیں, بس اس تک مخلص ہو جائیے. مت دوسروں کو دیکھیں کہ وہ برا ہے, وہ رشوت لیتا ہے, وہ پولیس میں ہے, وہ آرمی میں ہے, وہ کہیں پر بھی ہے. ٹھیک ہے, کون کتنا مخلص ہے, کتنا, اس کو چھوڑ دیجئے. کون کتنا نیک ہے, یہ بھی رب پہ چھوڑ دیجئے. صرف اتنا کیجئے کہ آج آپ زندہ ہیں, آج پاکستان ہے, آج پاکستان کے لیے آپ نے کیا کیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے. یہ تعارفی مرحلہ تھا آج کا پروگرام, تو انشاءاللہ کل پرسوں ترسوں ہمارے آپ سے رابطے اب جاری رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.